اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہم تمام ممبران صوبائی اسمبلی بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ علی عباس شاہ صاحب ہمارے چیف ویپ، راجہ راشد حفیظ صاحب سابق منسٹر، اشرف رند صاحب، شمیم آفتاب صاحبہ، یعقوب گل صاحب، ہم سارے افراد اس پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں جس پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے جو کنٹروورشل رولنگ دی ہے، انلیگل رولنگ دی ہے، غیر آئینی رولنگ دی ہے، اس کے ہم ممبر ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63A1 آئین کا جو ہے، اس کا سب کلاز اے اور بی، اس میں پارٹی ہیڈ کی پوزیشن کیا ہے اور پارلیمانی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، کہ جو تقریباً پچھلے 4 دن سے ازبر ہو چکی ہے میڈیا کے اندر بار بار کی ڈسکشن کے بعد، لیکن آج کچھ چیزیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری چیز، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کا تذکرہ کر کے انہوں نے 186 ممبران کی اکثریت کو بلڈوز کیا تھا، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، جو نون لیگ کے غنڈے، نون لیگ کے بدماش، نون لیگ کے رساگیر، جو نام نہاد اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، وہ پچھلے 5 دن سے جس انداز سے جوڈیشری کو، اداروں کو گالی گلوچ، ہرزہ سرائی، دشنام ترازی کر رہے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے جواب دوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ، آئین کا آرٹیکل 63A1 کے اندر پارلیمانی پارٹی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے 4 ایشوز کے اوپر کیا سٹیس لینا ہے: وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کا الیکشن، اعتماد عدم اعتماد کا الیکشن، لیجسلیشن، اور چوتھی چیز آپ کی فنانس بل۔ اب اس میں پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی، ہر پارلیمانی ممبر اس کو پابند ہے اوبے کرنے کا۔ اگر کوئی ممبر اس کو وائلیٹ کرے گا ان 4 ایشوز کے اوپر پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجن کو، پھر آپ کے پارٹی ہیڈ کا رول شروع ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 63A1 کے اندر۔ اور وہ پارٹی ہیڈ کا رول یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ یا اس کے بہاف پہ کوئی بھی عہدیدار، چاہے جنرل سیکرٹری ہو، چاہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو، چاہے وائس پریزیڈنٹ ہو، وہ پارٹی ہیڈ کے بہاف پہ یا پارٹی ہیڈ کی طرف سے لیٹر جائے گا پریزائڈنگ افسر کو بھی اور آپ کے ممبر کو بھی، اور اس سے پوچھا جائے گا شکاز نوٹس کے طور پہ کہ جناب آپ جسٹیفیکیشن دو کہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجن کو ان 4 ایشوز میں سے کسی ایک ایشو میں کیوں وائلیٹ کیا۔ اور اگر آپ ہمیں مطمئن نہیں کرتے ہیں تو ہمیں رائٹ حاصل ہے کہ ہم آپ کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجیں گے۔ یہ آئین کے اندر کیٹیگوریکلی تشریح کے طور پہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ پارٹی ہیڈ کا رول صرف اور صرف پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں کو وائلیٹ کرنے کے بعد ممبر کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کا یہ ریلیشن ہے۔ پھر اس کے شوکاز نوٹس کو اگر وہ پراپرلی اوبے نہیں کرتا، ممبر اس کو فلفل نہیں کرتا، ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد پارٹی ہیڈ کی طرف سے ریفرنس جناب پریزائڈنگ افسر کو بھی جائے گا۔ پریزائڈنگ افسر سے مراد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا پینل آف چیئرمین ہے، ان کو بھی جائے گا، اور ان کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو بھی جائے گا۔ اور 48 گھنٹوں کے اندر اگر آپ کا جناب پریزائڈنگ افسر اس ریفرنس کو الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجے گا تو آٹومیٹکلی وہ الیکشن کمیشن کو پہنچ جائے گا۔ یہ ٹوٹل پارٹی ہیڈ کا کردار ہے۔ ووٹ پول ہونے سے پہلے 100% کردار پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میڈیا کے اندر بار بار آ بھی چکی ہے، لیکن آج ہم یہ 6-7 صوبائی اسمبلی کے ممبران اور چیف وہب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گواہ ہیں جنہوں نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں، کہ اگر تو چودھری شجاعت صاحب نے اس چودھری پرویز لائی صاحب کے الیکشن، اس پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے الیکشن سے پہلے پراپر طریقے سے لیٹر لکھا بھی ہو، ڈائریکشن دی ہو، لفظ ڈائریکشن استعمال ہوئی ہے 63A1 کے اندر، لیکن وہ بھی ڈائریکشن اس ووٹ پول ہونے سے پہلے کی نہیں ہے۔ لیکن چلیں ایک چیز ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ لیٹر لکھا گیا، تو جناب والا اس کے لیے پراپر ایک ڈائریکٹو
प्रेसिडेंट, पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, पार्टी का जो हेड है, उसका तमाम मेंबरान के पास जाएगा, उसको रिसीव होगा, तब जाके आप क्लेम कर सकते हैं। और वो क्लेम भी मैं समझता हूं आइन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पार्टी हेड का किरदार पार्लिमानी पार्टी की वायलेशन के बाद जो उसका एहतसाब होगा, उसको डिसीट करने का प्रोसेस होगा, उसके अंदर है, उससे पहले कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी बात मान भी ले, इस अंजुमन गुलामान अमरीका की और इस इंपोर्टेड हुकूमत की और इस हुकूमती इत्तेहाद की, तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बिल्कुल ओपनली ब्लंटली, जनाब चीफ व्हिप साहब अली अब्बास साहब बैठे हैं, मैं ओपनली ये बात कह रहा हूं कि 10 मेंबरान में से काफ लीग के जो हमारे इत्तेहादी हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम इकट्ठे जनाब असम्बली की सारी परफॉर्मेंस के अंदर और जनाब उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर शामिल होते हैं। किसी किस्म का कोई लेटर, कोई डायरेक्टिव, कोई डायरेक्शन चौधरी शुजात साहब का इलेक्शन से पहले तक रिटन या वर्बल वो इन 10 मेंबरान को नहीं आया। अगर आया तो जनाब सिंपल सी बात है, हेयरिंग हो रही है, इनका वकील जो है वो डायरेक्टिव बता दे कि ये 10 बंदों की जनाब रिसीव हुआ है और ये लेटर है, ये उसके ऊपर जनाब आपका पोस्टल जनाब आपकी डेट है, इस तारीख को पोस्ट हुआ, इस तारीख को रिसीव हुआ, इलेक्शन से पहले की सारी तारीखें जो है वो डिफाइन कर दें और वो डायरेक्टिव बता दें, मसला हल हो जाता है इनके एंड पे। दूसरी चीज, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं असद उमर साहब के 25 हमारे जो लोटे थे और उनको डिसीट किया गया, उसके साथ जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, मेरी इसी बात को जो है वो इंडोर्स कर रहा है कि जनाब प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है जब वो लोटे बन गए, जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन को वायलेट कर लिया, उसके बाद पार्टी हेड और पार्टी सेक्रेटरी जनरल का रोल शुरू होता है कि उन्होंने लेटर लिखा। और हमारे इन 25 लोटों वाले केस में जो बार बार तस्करा इनका हर आधे घंटे बाद एक बंदा आता है, 7 जजेस को धमकियां लगाता है और साथ ये वाली जस्टिफिकेशन पेश करता है जनाब कि वो असद उमर साहब वाला केस ठीक है तो हमारा चौधरी शुजात वाला केस क्यों नहीं ठीक। जनाबे वाला जमीन आसमान का फर्क है। आपके असद उमर साहब का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब ये लोग लोटे बन गए, लोटे बनने का ऐलान कर दिया इन्होंने, तब वो एक लेटर इनको पास सारों के पास गया, प्रॉपर पोस्ट हुआ, उसका रिकॉर्ड है, उसका एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, इलेक्शन से पहले का भी और इलेक्शन से बाद का भी। ये वही बात है जो मैं कर रहा हूं और जो आइन भी कर रहा है और आइन की तशरीह में आपके सामने रख रहा हूं। एक तो ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जनाब वो लेटर ले आए चौधरी शुजात साहब के वकील कि जनाब 10 मेंबरान को ये 10 लेटर जनाब रिसीव्ड हुए हुए मौजूद हैं, तो आधा केस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरी चीज, जो दोस्त बाजारी साहब ने अपनी कच्छ में से निकाल के जनाब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फर करके जनाब सुनाया आधा पलदा और कहा जनाब कि इसके कंटेक्स्ट के अंदर मैं रिजेक्ट करता हूं और रूलिंग देता हूं कि ये 10 वोट रिजेक्ट। जनाबी वाला वो पिछले 4-5 दिन से सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज, फाजिल चीफ जस्टिस, वो तो चीख के कह रहे हैं जनाबे वाला ले आओ ना, वो दोस्त बाजारी आ रहा है, उसका पता ही नहीं है वो दुनिया का सबसे अजीम लोटा, दुनिया का सबसे बावकार लोटा, दुनिया का सबसे काबिल एहतराम लोटा, दुनिया का सबसे महंगा लोटा, वो पता ही नहीं चल रहा वो किधर गया है, जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गड़ गए वो। लेकिन वो आ जाए, उनका वकील आ जाए, वो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के जरिए साबित करें कि इस डिसीजन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जनाब ये चीज है, पार्टी हेड का ये किरदार है, उस किरदार के तहत जनाब ये चीज होती है। वो भी पिछले 4 दिन से जनाब ये साबित नहीं कर पा रहे। अब असल इशू जिसके हवाले से मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जनाबे वाला पिछले 5 दिन से पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, बेगम सफदर अवान, उसकी शह और सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के अपने पालतू लोगों को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। आज से 4 दिन पहले इन्होंने सी कैटेगरी के अपने लीडर जनाब लॉन्च किए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को, अदारों को, एजेंसीज को धमकियां लगाई, और फिर अगले दिन बी कैटेगरी के जनाब वो लेकर आए लोग, और कल ए कैटेगरी के फुल एंटी कोर्ट बेंच कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में 11 बजे से लेके 1 बजे तक फुल एंटी कोर्ट बेंच बैठा। उसने फुल बदमाशी के साथ, फुल गुंडागर्दी के साथ, फुल डिढ़ाई के साथ उसने जनाब फुल कोर्ट बेंच की डिमांड की। अब उस फुल एंटी कोर्ट बेंच के अंदर क्या होता रहा, हर बंदे ने जजेस को गालियां निकाली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर बंदे ने जजेस को और अदारों को आंखें दिखाई, हर एक कैटेगरी के लीडर ने। और मजेदार बात यह है कि उनको लीड कौन कर रहा था,
ان کو لیڈ پاکستان کی ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، طے شدہ ثابت شدہ مجرمہ بیگم صفدر اعوان وہ لیڈ کر رہی تھی. اور وہ مجرمہ کہاں سے ڈکلیئرڈ ہے؟ وہ اسی سپریم کورٹ سے ڈکلیئرڈ ہے. اور وہ کہاں سے ضمانت لے کر آئی ہوئی ہیں؟ اسی سپریم کورٹ سے ضمانت لے کے باہر آئی ہوئی ہیں. اور اسی سپریم کورٹ کے ساتھ والی ایڈجسنٹ عمارت کے اندر بیٹھ کے کل انہوں نے گالم گلوچ بھی کی، گنڈا گردی بھی کی، بدماشی بھی کی، آنکھیں بھی دکھائیں، طنز و استہزاء بھی کیا، لان تان بھی کیا، دشنام ترازی بھی کی سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، سپریم کورٹ کے ادارے کے اوپر. پہلا تو مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے. سپریم کورٹ توہین عدالت کے کیس کے اندر ان سارے کے سارے 14-15 بندے ان کو لائن حاضر کرے، ان سے پوچھے ان میں سے صرف 2 بندے ہیں جن کا ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے. صرف 2 بندے، 95 بندوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو کون چاچا خام خواہ؟ ایمل ولی خان سے پوچھے who the hell are you؟ مولوی فضل الرحمان سے پوچھے، اسلم بھوتانی سے پوچھے کہ بھائی تمہارا پنجاب اسمبلی سے کیا لینا دینا؟ تمہاری ایک سیٹ نہیں ہے، تمہاری سیاست ہی کوئی نہیں ہے پورے پنجاب کے اندر، تمہاری یو سی لیول پہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے. تم کس منہ سے آ کے پنجاب اسمبلی کے جناب ڈپٹی سپیکر کے رولنگ کیس میں جناب کھڑپینچ اور چاچے مامے اور تائے اور پھپھڑ بنے بیٹھے ہوئے ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان ساروں کو نظر آ گیا کہ ان کی مسلسل غیر آئینی بدماشیوں کے بعد اب سپریم کورٹ اس کیس کے اندر ان کی مرضی کے مطابق ان کے پریشر پہ نہیں آنے والی. تو انہوں نے اپنی اوقات دکھائی. اور اوقات کیا دکھائی؟ کہ پوری پاکستان کی جوڈیشری کو اور اداروں کو آنکھیں دکھائیں، گالم گلوچ کی. اور پھر اس کے بعد کل شام کو رانا ثناء اللہ آیا. رانا ثناء اللہ نے جس بدماشی کے لہجے کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو باتیں کی، میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں آ رہا. پھر رات کو جو سب سے بڑی بات کہتے ہیں، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. یہ پچھلے 4 دن سے حادثوں سے بڑا سانحہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ان بدماشیوں، غنڈہ گردیوں، ہرزہ سرائیوں، عدالتوں اداروں کے اوپر جو زہر اگل رہے ہیں اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. رات کو کیا ہوا؟ خواجہ سعد رفیق نے وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ اشارہ جو اس وقت آل شریف کا بھی انتخابی نشان ہے اور نون لیگ کا بھی انتخابی نشان بن چکا ہے، جو اس چھوٹو ڈان اور چھوٹو تارڑ اس نے بھی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کیا، جو اس طلال چودھری بدنام زمانہ تنظیم سازی کے ماہر نے بھی فیصل آباد کے جلسوں میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی اور ان لوگوں کو جناب دکھایا. یہ اشارہ، غلیظ اشارہ اس نون لیگ کا، اس آل شریف کا انتخابی نشان بن چکا ہے. کل خواجہ سعد رفیق نے وہی اشارہ ججز کو، جوڈیشری کو دکھایا. میں حیران ہوں، یہ بنانا ریاست ہے، یہ قرون اولیٰ کی ریاست ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہمارا نوٹس تو الیکشن کمیشن جناب، ہم ذرا عزت اور احترام کے ساتھ گلا شکوہ بھی کریں تو الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا ہے. تو جناب کوئی نوٹس لینے والا ان کا بھی ہے؟ کوئی ان سے بھی پوچھے کہ بھائی آپ پاکستان میں ہو، 21ویں صدی کا پاکستان ہے، سویلائز پاکستان ہے، 73 کے آئین کے مطابق چلنے والا پاکستان ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج ہم تمام پارلیمنٹیرین، پنجاب اسمبلی کے ممبران مطالبہ کرتے ہیں یا تو عدالت کے اندر اس ڈائریکشن کو لے آئے، چودھری شجاعت صاحب کا وکیل وہ ڈائریکٹو آ کے بتا دے کہ جو 22 تاریخ سے پہلے پراپر ریسیو ہوا ہو، سرو ہوا ہو ان 10 ممبران کو. دوسرا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کو بنیاد بنا کے دنیا کے سب سے عظیم لوٹے نے جناب ڈائریکشن دی اور رولنگ دی، وہ فیصلہ رکھ دیا جائے. اور تیسرا جناب، ان تمام اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے جتنے ممبران ہیں جو ججز کو، جوڈیشری کو اور اداروں کو گالم گلوچ کا جناب نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی کی جائے اور توہین عدالت ان کے اوپر لگائی جائے. بہت شکریہ. دیکھیں، ہم نے آج تک شخصیت کو کرٹیسائز نہیں کیا،
آج تک کسی جج کی ذات کو کرٹیسائز نہیں کیا، ہم ان کی ذات کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہاں ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے جب لانچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ امانت ہوتے ہیں عوام کے، فری کین کے، اس کے اوپر رائے دے سکتا ہے، فری کین میں سے بھی دے سکتا ہے، پبلک میں سے بھی دے سکتا ہے، لائکنگ کی یا ڈس لائکنگ کی، لیکن شخصیات کو نہیں کیا ہم نے کبھی بھی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے پچھلے 1.5-2 سال کی لمبی تاریخ ہے. صرف اس ضمنی الیکشن کے حوالے سے اگر ہم کتاب لکھنا چاہیں نا تو کم از کم جو ہے نا 300 صفحوں کی جو ہے نا 10 والیومز جو ہے نا ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ظلم اور زیادتیاں ہمارے اوپر ہوئی ہیں اور جو وائلیشنز ہوئی ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں. وہ کو بتانے کے قابل نہیں ہے اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. لاہور ہائی کورٹ بھیجتی ہے کہ جاؤ PP7 کے حوالے سے اپنی ری کاؤنٹنگ کراؤ تو الیکشن کمیشن کے پاس، وہاں جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن صاف انکار کر دیتا ہے. انکار کرنے کے اسی دن شام کو جناب ریٹرننگ افسر فوراً بھاگم بھاگ بلاتا ہے اور 1600 جناب مسترد ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ کر کے اپنی مرضی کا سارا کچھ رزلٹ نکال کے، کیونکہ صبح ہی صبح نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو حلف اٹھا کے جائے وہ اس الیکشن کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے پروسیس میں. اس طرح کی 7500 ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلسل میڈیا کے اندر لا بھی چکے ہیں. تو ہم تو صرف ان کے ایکٹ کو جو وہ ہوتا ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم نے کبھی ذات کو کرٹیسائز نہیں کیا. جی جناب ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو ویری مچ.